حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبینات من الهدى والفرقان. صدق اللہ مولانا العظیم. عزیزان محترم، آج ہم جس عنوان پر گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں وہ قرآن اور رمضان ہے. رمضان اور قرآن ان دونوں کی آپس میں مناسبت ہے. رمضان کو فضیلت ملی قرآن کی برکت سے، اور اللہ رب العزت نے رمضان کو جو حیثیت دی ہے اس کی وجہ قرآن مجید ہے. تو قرآن مجید رمضان کے ساتھ اس کا بہت بڑا تعلق ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں شہر رمضان، یہ رمضان وہ مہینہ ہے انزل فیہ القرآن کہ اللہ رب العزت نے اس میں قرآن مجید نازل کی. اچھا، قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس، یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے. وبینات، اور دلیل ہے. من الہدی والفرقان، یہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی کتاب ہے. عزیزان محترم، آج ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں. پڑھنے کا رواج الحمدللہ مسلمانوں کے پاس گھروں میں ہے، اور ہمارے ہاں ایک ترتیب یہ ہے کہ ہم فوت شدگان کی سال ثواب کے لیے بھی پڑھتے ہیں. اس کا کوئی انکار نہیں، ثواب کے لیے قرآن پڑھا جائے، لیکن قرآن کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کو ہمارے مردوں کو بخشوانے کے لیے قرآن مجید نازل نہیں ہوا. قرآن مجید نازل ہوا ہے، یہ ایک مسلمانوں کی آئین ہے، یہ ہمارا ایک دستور ہے، ہمارا منشور ہے، ہماری زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے. تو قرآن مجید کے 5 حقوق ہیں ہم سب پر. پہلا، قرآن مجید کا حق یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لایا جائے. یہ اللہ کی کتاب ہے اور جناب محمد الرسول اللہ پر نازل ہوئی ہے. یہ قرآن کا پہلا حق ہے. اور دوسرا، قرآن مجید کے الفاظ کو سیکھنا. قرآن مجید کے الفاظ کو سیکھنا یہ قرآن مجید کا دوسرا حق ہے. یہ قرآن مجید ایک ایک لفظ، جس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا اقرأ القرآن بلحون العرب، قرآن کو اس طرح پڑھو جس طرح عرب پڑھتے ہیں. اور پیارے نبی نے ارشاد فرمایا رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قاری قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے. تو کیوں؟ قرآن مجید کے الفاظ کی رعایت نہیں رکھتے، قرآن کے معانی کی رعایت نہیں رکھتے. تو پہلا حق ہے قرآن مجید پر ایمان لانا. دوسرا ہے قرآن مجید کے الفاظ کو سیکھنا. تیسرا، قرآن مجید کا سب سے بڑا مقصد قرآن مجید کو سمجھنا. یاد رہے یہ ہماری ہندکو زبان میں نہیں ہے، یہ عربی زبان میں ہے. اس کا ترجمہ پڑھنا، یہ پڑھنا اور سمجھنا قرآن مجید ہم سے کیا رہا ہے. یہاں اللہ رب العزت نے 88 مرتبہ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر بتایا، اے ایمان والو، اے مجھ اللہ کو ایک ماننے والو، اے حضور کو اپنا نبی ماننے والو. یہ باتیں سنو. یہ اللہ رب العزت نے 88 مرتبہ ہر مسلمان کو مخاطب کیا. اور پھر قرآن مجید کا حق تیسرا یہ ہے کہ قرآن مجید پر عمل کیا جائے. کہ قرآن مجید ہم سے جو کچھ بات کرتا ہے ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں. یہ قرآن کا حق ہے ہم پر. پہلا حق یہ تھا ایمان لانا، دوسرے الفاظ کو سیکھنا، تیسرا اس کو سمجھنا ہے، چوتھا قرآن مجید پر عمل کرنا ہے کہ قرآن ہم سے کیا رہا ہے اور ہم نے اس کے مطابق اپنی زندگی بنانی ہے. اور چوتھا اور آخری 5واں حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ قرآن مجید کے پیغام کو ساری دنیا تک پہنچانا. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات نے اب نہیں آنا، یہ قرآن کے پیغام کو سب دنیا تک پہنچانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. رب ذوالجلال ہمیں قرآن مجید کے ساتھ رمضان میں کثرت کے ساتھ تلاوت اور اس کو سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کے اور اس کے پیغام کو ساری دنیا تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله عليه
جل الله